حسن، آئی ہوپ کہ اس بار ہم آپ کو سنیں گے. تو بتائیے گا، آپ ملاقات کا احوال بتا رہے تھے کہ کیا ہوا. دوسرے بلاول صاحب نے بڑی جو بات کہی کہ عدلیہ سے شیئر کر لیا گیا نون لیگ نے ترمیم کا آئیڈیا، اس کے بعد سے یہ نشستیں چھین لی گئیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے بلاول؟ دیکھیے بڑی واضح بات کی بلاول بھٹو نے کہ جب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں لا منسٹر صاحب نے یہ بیان کر دیا تھا کہ حکومت لانا چاہ رہی ہے جوڈیشل اصلاحات اور وہ جوڈیشل کمیشن کے رولز تشکیل پانے تھے، تو اس کے فوری بعد ایک اپلیکیشن جو آئی ہوئی تھی اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد 2 رکنی بینچ جب بیٹھا تو اس نے سسپینڈ کر دیا، اس نے سسپینڈ کر دی یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو تھا، تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا. حالانکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہوا تھا، تو یہ تو 2 رکنی بینچ نے تو کیس سننا ہی نہیں تھا، یہ تو سننا ہی کم از کم 5 رکنی بینچ نے تھا. تو بلاول نے جو گریوینس اپنا جس کا اظہار کیا ہے صدف، وہ تو بالکل درست کیا ہے. لیکن ہمارے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اس بینچ کو سر کی ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی اس 2 رکنی بینچ کے سربراہ کے طور کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا تھا. تو بلاول نے اب دوبارہ یہ بھی بات کی کہ 19ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ کیوں لانی پڑی تھی، کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی جو تھی برائے ججز تعیناتی، اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھا دیے گئے تھے. تو یہ بنیادی جو میکینزم ہے، انہوں نے جو بات کی، دیکھیے کچھ اختیارات ایسے ہیں جو ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں. اب ججز کی اپوائنٹمنٹ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ 2 اراکین ہوتے ہیں جو کہ جن کا تعلق جوڈیشری سے نہیں ہے، لیکن باقی تو تمام کے تمام جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں. تو جوڈیشری نے اپنے پاس زیادہ جو نمبر رکھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا. حالانکہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں اس طرح ہے کہ وہاں پر ایک کمیشن بنا ہوگا، وہ کمیشن کے اندر تمام کے تمام ججز نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی 1-2 لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے، باقی تو فیصلے ایگزیکٹو نے کرنے ہوتے ہیں، جو ایگزیکٹو کے اپوائنٹڈ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں کمیشنز کے اندر. اب دوبارہ ایک ایشو اس ٹائم دیکھیں ہمارے سامنے ہے کہ جو بلاول کا موقف تھا کہ 25 سے پہلے کی جو ٹائمنگ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز انصاف واحد ایسے جج آئے ہیں جو اپنے جو انکروچ اختیارات ہیں وہ واپس کرنے کے لیے رضامند ہیں. تو یہ انہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم 25 سے پہلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر 25 سے بھی تاخیر ہو گئی تو پھر بھی ہم نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی حسن؟ اگر آپ نے کہا کہ اختیارات ظاہر ہے وہ چاہ رہے تھے کہ سب تک جائیں اور صرف ان تک محدود نہ رہیں، تو پھر یہ آرڈیننس کیوں آیا؟ یہ آرڈیننس کا جو معاملہ ہے یہ تو 63A سے متعلق آپ بات کر سکتی ہیں جس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. اس آرڈیننس کا تعلق جو ہے وہ جوڈیشل اصلاحات کے ساتھ تو نہیں ہے یا آئینی ترمیم کے ساتھ تو نہیں ہے. اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی 63A والا فیصلہ اس وقت کے حساب سے جلدی اجلت میں جو ہے وہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 27 منتھس پاس ہو چکے ہیں فیصلہ آئے ہوئے، اب اس کا ریویو لگایا گیا ہے. تو یہ تو میرے خیال سے بہت زیادہ تاخیر کر دی گئی ہے، نہ کہ اس کو اجرت کا الٹی بات کی جا رہی ہے. حسن صاحب بیسیکلی اس میں معاملہ جو ہے نا وہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ریویو کو فکس ہو جانا چاہیے تھا. ٹرو، یہ بات تو کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ تھا نا، کہ کمیٹی کی تشکیل میں پہلے ایک جج صاحب تھے، پھر اس کے بعد آرڈیننس آیا، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے دوسرے جج صاحب کو رکھا اور ان کے بارے میں جو توجیہات آئیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب بھی اب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھ رہے. بہرحال یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تذکرہ کیا جا رہا تھا نا کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، کہ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ یہ جو طریقہ کار رائج ہوتے ہیں یہاں پر سارے مل کے اپنے مرضی اور مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایز یو سو کہ جس طریقے سے وہ آئینی ترمیم بغیر کسی کو مسودہ دکھائے وہ پاس ہونے کی اس دن تیاریاں جاری تھیں. بس دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، کنسنسس سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، وہ کنسنسس سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن لیڈر کی سے بھی ہوتی ہے اور حکومت کی بھی سے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. اور دوسرا چیئرمین نیب کی، کیا اس کے اوپر جھگڑے نہیں ہوتے؟ آپ مثالیں لے لیجئے، پہلے خود تعینات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے. اب جوڈیشل سسٹم ایک بنا ہوا ہے جس کے اندر کم از کم یہ نہیں کہہ پاتے تھے پہلے، کیونکہ وہ ایک سینیورٹی کے بیس پہ تعیناتی ہو جاتی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو تعیناتیاں ہوں گی اگر اس سسٹم کو چینج کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ آوازیں نہیں اٹھیں گی یا شفافیت پہ سوال نہیں اٹھائے جائیں گے؟ پک اینڈ چوز والا فارمولا ہوا تو دیکھیے آپ نے جو بات کی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی،
تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تو اتفاق رائے سے ہوئی ہے. یہ تو عمران خان صاحب کے پروپوز آدمی تھے. بھائی تو میں یہی تو جس پر فرما رہا آگے سے ہوں اور اس کے باوجود یہ چکر ہے. اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ اس میں تو دیکھیں یہ تو سوری اس سے اتفاق کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. تو یہ تو جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی, یہ تو عمران خان صاحب کے پروپوز تھے. لیکن آج میرے خیال سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ان کو جو ہے وہ ان سے متعلق عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں. جناب یہ آپ کے ہی لائے ہوئے ہیں, اب آپ کوئی ان پر اعتراض ہو گیا کیونکہ وہ فیئر کام کرتے ہیں. اب آپ کا ہی لایا ہوا آدمی اگر فیئر کام کرے تو آپ کو اس پر بڑا سخت اعتراض ہے. لیکن اگر وہ فیئر کام کر کے چھوڑ کے آپ کی سہولت کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے اس سے بہتر آدمی جو ہے آپ کو دنیا میں کی جو ہے وہ سر زمین پر نہیں ملے گا. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو جوڈیشری کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس ہیں, تو جتنے بھی ججز اس ٹائم آئے ہیں, اب دیکھ لیں کہ آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب کو یہ بیسکلی تعلق تو ان کا پنجاب سے ہے. ان کو ان کے فادر لا تھے تو ان کو وہاں سے لے کے گئے, یعنی سندھ کے کوٹے سے ان کو جج بنایا گیا. تو یہاں پر آلریڈی جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں وہ ان کے اوپر کیا سوالات کیوں اٹھ رہے. اب جسٹس منیب اختر صاحب نے ہی یہ چوتھے نمبر میں تھے سندھ کے اوپر, سندھ کے اندر. ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کر دیا گیا جبکہ جسٹس جائیہ آفریدی اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ان کو صرف 20 دن تاخیر سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا. جو اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس جائیہ آفریدی سے پہلے 2 سال کے لیے جسٹس منیب اختر کو جو ملک کا چیف جسٹس بننے کا موقع میسر آ سکے. حالانکہ اگر دیکھا جاتا اگر ان کی روٹین کے تحت روٹیشنل ایلیگیشن ہوتی تو جسٹس جائیہ آفریدی نے 4 سال کے لیے ملک کا چیف جسٹس بننا تھا. تو یہاں پر تو یہ ہوتا آ رہا ہے, یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے, سوالات تو اٹھتے آ رہے ہیں. لیکن ایک میکینزم اگر اچھے طریقے سے بن جاتا ہے جس کے اندر آپ نے یعنی جس کے اندر انگلی اٹھانے کی جو گنجائش کم ہو, تو میرے خیال سے ایسی بہتری کی طرف جو ہے بڑھنا چاہیے. اسی کی امید کی جا سکتی ہے. بنے گا تو پہلے دن تو بہتری نہیں ہوگی, آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور بہتر ہوتی ہیں. پہلے سسٹم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے. حسن تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ تھے اور سارے ملاقات رہی بلاول سے تمام کورٹ رپورٹرز کی, اس کی ہم نے ساری منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا.